السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، حضرت مولانا قاری اسماعیل ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش قسمت انسان تھے۔ خوش قسمت اس اعتبار سے نہیں کہ آج ان محاسن کا ذکر ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر ان کی شخصیت کے تعلق سے ایک خاکہ ایسا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرد نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں وہ ایک انجمن تھے۔ بلکہ خوش قسمت اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اس خوشمتی کے اثرات کو ان کے لیے لاسوال بنا دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر جنہوں نے یقین کیا، اور ان کی آل و اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، بے ایمان الحقنا بہم ذریتہم، کل قیامت کے دن ان کے آل و اولاد کو ہم ان کے اس مقام تک پہنچائیں گے جہاں پر وہ اپنے آل و اولاد کو دیکھ کر خوش ہوں گے، جہاں کوئی کسی کا ہمنوا نہیں ہوگا۔ ہر فرد اپنے اعمال کے عوض سے گروی گویا کہ ہوگا۔ گروہ جس طرح رکھ دیا جاتا ہے کسی چیز کو، اس طرح سے کل امرئ بما کسب رہین، عمل ہی اس کو کامیابی کی بلندی تک پہنچانے والا ہے اور عمل ہی اس کو گرانے والا ہے۔ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ایمان کے حوالے سے اور باپ کے اس مخلصانہ تربیت کے حوالے سے اپنے ضابطِ خداوندی میں بھی ایک طرح سے ایک استثناء کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم ان کی اولاد کو جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی تو ہم قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ اس مقام تک لے جائیں گے جہاں وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج ماشاء اللہ ولد صالح نہیں بلکہ اولاد صالح ان کی موجود ہے اور قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھے حالات ہیں، وہ ضرور رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونا کائنات کی وہ سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ موت وہ پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی حبیب، لہذا وہ ضرور گئے لیکن اپنے زندگی کے کمال کو ہماری نظروں میں منور کر کے اور اس کی تنویر چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے۔ یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے۔ لہذا آج یہ انجمن ہمارے سامنے ہے، یہ دعائیہ اجلاس ہے، جہاں تک تعزیت کی بات ہے، تسلی کی بات ہے، اللہ نے ان کو اس تسلی اور اطمینان اور تشفی کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے
جہاں انہیں ہماری طرف سے کسی حسن و قبح کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور مقبولیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شب میں ان کو اپنے ہاں بلایا ہے جس شب میں اس نے اپنے کلام کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک نہیں بلکہ ساری کتابیں اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل فرمائی ہیں۔ تو جب اوپر سے اتنا عظیم کلام نازل ہوا تو عظیم لوگوں کو اللہ رب العزت ایمان کے حوالے سے بھی اپنی بارگاہ میں لانے کے فیصلے ان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا یہ خوشی کی بات ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن وہ موت آئے جو قابل رشک بن جائے۔ یقیناً مولانا اسماعیل ظفر صاحب، سب سے بڑی خوبی میں نے ان کے اندر یہ پائی، جو پہلی میری ملاقات تھی سن 1985 میں، جب ہم یہاں سے بنگلہ دیش جا رہے تھے، اور بنگلہ دیش سے جب واپسی ہوئی تو اسٹیشن ایئرپورٹ سے سیدھے یا مولا علی مسجد اور مدرسہ باب العلوم کے زیر سایہ مختصر سا کمرہ، وہ مختصر سا کمرہ کیا ہے بلکہ وہ زمانے میں اور آج بھی ہے، وہ چشمہ آب حیوان تھا، وہ جو زندگی میں تشنگان علم اور تشنگان ہدایت اور تشنگان زندگی کے تمام ادوار کو حاصل کرنے والوں کے لیے ایک میخانہ تھا، اور جس کے ساقی گر حضرت مولانا قاری اسماعیل ظفر صاحب۔ وہاں پہلی میری ملاقات ہوئی، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوا کوئی اجنبیت، اور اس وقت سے جو تعلق قائم ہوا تو آج تک وہ محبت دل کے اندر، اور وہ نظر جو پہلی پڑی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی میرے وہ سامنے ہیں، اور محبت سے جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی۔ زندگی نے ان کی ذات کے ساتھ، جب ان کی موت کی خبر آئی تو میں اس وقت لندن میں تھا، وہاں پر ایک عشرے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا درس کے تعلق سے۔ جب یہ چیز معلوم کے انتقال کی خبر آئی، اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پہنچتے ہی میں حاضر ہوں گا اور ان کے اولاد و احفاد اور خاندان کے افراد سے مل کر کے تعزیت کروں گا۔ لیکن ایک اچھا موقع یہ ملا کہ اس میں شرکت ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پیش کرنے کا موقع بلکہ بہت سے محاسن جس کو ہم نہیں جانتے تھے انہیں سن کر کے اپنے زندگی کے پیکر کو رنگین بنانے اور آہنگ کے اندر قوت و طاقت و تاثیر پیدا کرنے کا ایک سلیقہ بھی میری زندگی میرے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اذکروا محاسن موتاکم کے تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ جو کچھ محاسن کا ذکر ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے ان محاسن کو اختیار کریں۔ تو آپ کے سامنے جو ذکر آیا ہے، زندگی باقی ہے، حالات باقی ہیں، تقاضے باقی ہیں، اور پھر یہ ایسا ملک جو اکال الامم ہے، امتوں کو کھا ڈالنے والا یہ ملک، لیکن مسلمان آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی اس توحید کی سوغات کے ساتھ ان کو باقی رکھا ہے۔ آج اس کو کھینچنے، لینے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا اپنی اولاد و احفاد کی آپ کوشش کریں، فکر کریں، تاکہ کل آپ جب قبر میں ہوں گے اور حشر میں ہوں گے اور اللہ کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے خوشی کے نکل رہے ہوں گے کہ اولاد آپ کے ساتھ کی جا رہی ہوگی، ان کو بھیجا جا رہا ہو۔ کتنی خوشی باپ اور ماں کو اس وقت ہوتی ہے جب چھٹی کے زمانے میں پڑھنے والا بیٹا امریکہ سے، جرمنی سے، فرانس سے، آسٹریلیا سے چلا آ رہا ہے تو خوشی سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے۔ تو کل دائمی طور پر یہ خوش قسمتی اور خوشی کے ساتھ، مسرت و شادمانی کے ساتھ، اور زندگی کی سرشاری کے ساتھ، جو ابدی بھی ہوگی، سرمدی بھی ہوگی، لازوال بھی ہوگی، مؤثر بھی ہوگی، اور ذائقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی لذت کیشی کے سامان وہاں فراہم فرمائیں گے۔ اس میں آپ اولاد و احفاد کو جب وہ دیکھے گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک نے ان آیات کے اندر بیان کیا جس کا میں نے ذکر کیا۔ لہذا ہر باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ اپنی اولاد کو ایمان بے ایمان. محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کہی کہ بے ایمان یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، یعنی ایمان کا کوئی بھی درجہ اگر اولاد کے اندر باقی ہے، اور باپ بہت بڑا ولی ہے، باپ حافظ قرآن ہے، باپ عالم ہے، باپ اللہ کے نظر میں بہت محبوب ہے، اور بیٹے کے اندر شمع کے برابر بھی ایمان باقی رہ گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس بیٹے کو، اس پوتے کو، اس باپ کی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے اس کے مقام میں پہنچا دے گا جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو کتنی بڑی دولت ہوگی. دنیا کی دولت تو ہم چھوڑ کر کے یہیں چلے جائیں گے، لیکن ایمان کی دولت اگر ہم نے اس کی ساقی گری کی، اپنی اولاد، اپنے احفاد، اپنی بیٹیوں تک پہنچایا اور ان کو ارتداد سے بچایا، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا اور بدعات و خرافات سے بچایا، تو یہ اتنی بڑی سوغات ہم دے کر کے جائیں گے کہ کل ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اس ایمان کے حوالے سے سرفرازیوں کا ایک سلسلہ اور سلسبیل جاری ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں خوشی و مسرت و شادمانی کا موقع ملے گا. ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر صبا اسماعیل صاحب کو اور ان کے تمام برادران کو اور ان کے خاندان کے افراد کو کہ اللہ نے ایک ایسے فرد کے ذریعے آپ لوگوں کی تربیت کا سامان کیا ہے آج جو ہمارے درمیان ضرور نہیں ہے، لیکن ولد صالح کی ہر ادا، ولد صالح کی ہر دعا، ولد صالح کا ہر عمل، ولد صالح کی ہر چیز ان کے لیے گویا کہ دائمی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ان تک پہنچتا رہے گا. اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے. انسان مر جاتا ہے، 3 ہی آپشن باقی رہ جاتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی علمی کام کر گیا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ ولد صالح وہ چھوڑ گیا ہے. ماشاءاللہ یہ تینوں آپشن حضرت قاری اسماعیل ظفر صاحب کے لیے اللہ نے کھول رکھے ہیں، اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور وہاں وہ خوش ہوں گے، اللہ کی رضا سے شاد کام ہوں گے. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے ان کو نوازیں، اور ان کے اولاد و احفاد کو بھی دنیا میں ہر طرح کی سرخروئی و سرفرازی سے شاد کام فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.